العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد. قال الامام البخاری رحمہ اللہ: باب فضل من مات له ولد فاحتسب. ہم لوگ صحیح بخاری میں کتاب الجنائز سے باب فضل من مات له ولد فاحتسب کی حدیث پڑھ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کا کوئی بچہ مر جاتا ہے اور اس پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بہت فضیلتیں دیتا ہے. اس میں جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں وہ یہ کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا داخلہ کھول دیتا ہے، جہنم سے اس کو روک دیتا ہے، یعنی جہنم سے بچے اس کے لیے آڑ ہو جاتے ہیں. ٹھیک. باب فضل من مات له ولد، فضیلت اس شخص کی جس کی اولاد کا انتقال ہو جائے، فاحتسب، اور اس نے ثواب کی نیت سے صبر کیا. قال اللہ عز وجل: وبشر الصابرین. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے. اور اس میں وہی آیت ہے: الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ٹھیک. کہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں، اور صرف اللہ ہی پر پورا بھروسہ کر کے کہ اس کا نعم البدل دے گا. تو نعم البدل یا تو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں میں دیتا ہے، یا کم از کم آخرت میں ضرور اس کا نعم البدل اسے دیتا ہے. ٹھیک. قال حدثنا ابو معاون قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کوئی مسلمان نہیں ہے یتوفى له ثلاث، جس کے 3 بچوں کا انتقال ہو جائے، لم يبلغ الحنث، جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں. لم يبلغ الحنث، جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں. حنث کے معنی بلوغت کے ہوتے ہیں، اصل حنث کے معنی گناہ کے ہوتے ہیں. تو جہاں پر آدمی گناہ کرے، جہاں پر آدمی کے قسم وغیرہ کا گناہ لکھا جاتا ہے، جہاں پر اس کی بات کا اعتبار ہوتا ہے، تو اس عمر کو نہ پہنچے. بلوغت کے لیے مجازن استعمال کیا جاتا ہے. تو بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے، گناہ کی عمر کو نہ پہنچے کہ وہاں سے اس کا گناہ لکھا جائے. الا ادخلہ اللہ الجنہ، تو اگر کسی کے ایسے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، ایسے 3 بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. بفضل رحمتہ ایاہم، اپنی ان پر رحمت کرتے ہوئے، اپنی رحمت ان پر کرتے ہوئے، اپنی رحمت کے فضل و کرم سے جو اپنے بندوں پر کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. ٹھیک. ما من الناس من مسلمین، لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا مسلمان آدمی نہیں ہے یتوفى له ثلاث، کہ جس کے 3 بچے انتقال کر جائیں، لم يبلغ الحنث، جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، الا ادخلہ اللہ الجنہ، مگر یہ کہ اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. بفضل رحمتہ ایاہم، اپنے اس رحمت کے عوض جو ان پر کرتا ہے. ٹھیک. یہاں پر 3 کا تذکرہ ہے، آگے والی روایت دیکھیں اس میں 2 کا تذکرہ ہے. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم، یعنی عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اجعل لنا يوما، ایک دن ہمارے لیے بھی خاص کر دیجئے. فوعدهن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی. وقال ايما امرأة مات لها 3 من الولد، اور کہا کہ تم میں سے کوئی بھی عورت ہو جس کے 3 اولاد کا انتقال ہو جائے، جس کے 3 بچوں کا انتقال ہو جائے، كانوا لها حجابا من النار، وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گے، وہ بچے اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گے. قالت امرأة واثنان، ایک عورت نے کہا 2 بھی. قال واثنان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھی. ٹھیک. اگلی روایت بھی دیکھ لیں. قال شریک عن ابن الاصبهاني قال حدثني ابو صالح عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره لم يبلغ الحنث، کہ وہ بلوغت کو نہ پہنچے ہوں. دیکھیں یہاں پر ہم نے 3 روایتیں پڑھی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے 3 بچوں کا انتقال ہو گیا ہو بچپن میں، جوان ہونے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے، تو ایسی صورت میں وہ لوگ آدمی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کی رحمت ان ماں باپ پر ہوتی ہے جو ان کے انتقال پر صبر کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین اس صبر کے عوض انہیں بہت ہی اچھا بدلہ دیتا ہے اور ان کو جنت میں داخلہ دیتا ہے. تو یہاں پر 3 کا معاملہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر 2 بھی، اس پر بھی آدمی صبر کرے، تو آپ نے فرمایا 2 بھی. تو اب اگر کسی کے ایک ہی بچے کا انتقال ہوا ہو تو اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ تو طبرانی کے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اور ایک بھی؟ تو کہہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وہ واحد اور ایک بھی، یعنی اگر کسی کے ایک بچے کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے، گریا وزاری زیادہ نہیں کرتا ہے، واویلا نہیں مچاتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سے اجر کی امید رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اسے ایک بچے کو بھی اس کے لیے جنت سے جہنم سے آڑ بنا دیتا ہے اور جنت میں داخلے کا سبب بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، امام بخاری نے یہاں پر دونوں طرح کی روایتوں کو جمع کر دیا ہے، جو جہنم سے آڑ بھی بنتے ہیں اور جنت میں داخلے کا سبب بھی بنتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو اشکال یہ ہے کہ جہنم سے آڑ بننے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم میں تو نہ جائے آدمی، لیکن ممکن ہے کہ وہ اعراف والی دیوار ہے اس پر رہے، جنت میں داخل نہ ہو، تو یہاں پر واضح کر دیا اس روایت کو لا کر کے بھی کہ جنت میں وہ داخل ہوں گے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے۔ ٹھیک، اب دیکھیں کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ سب کو جہنم سے تو گزرنا ہی ہے، تو کیا یہ آڑ بن جائیں گے تو جہنم کے اس راستے سے گزرنا بھی نہیں پڑے گا؟ تو کہہ رہے نہیں، یہ تو ایک قسم ہے جو سب کو پورا کرنا ہے، وہاں سے گزرنا ہی ہوگا سب کو، معاملہ اس کے بعد کا ہے، داخلے کا ہے کہ داخل نہیں ہونا ہے۔ حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت ثوري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثه من البلد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے 3 بچے نہیں مرتے ہیں، فیلج النار، تو وہ جہنم میں داخل ہو، الا تحلۃ القسم، مگر ایک ہی قسم حلال کرنے کے لیے، مگر ایک ہی قسم پورا کرنے کے لیے، قسم کو حلال کرنے کے لیے۔ نہیں ہے کوئی مسلمان کہ اس کے 3 اولاد ہوں، انتقال کر جائے اور وہ جہنم میں داخل ہو مگر یہ کہ قسم پورا کرنے کے لیے۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری کا کہنا ہے کہ کیا ہے تحلۃ القسم، قسم کو پورا کرنا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سورہ مریم کی آیت کہ تم میں سے کوئی بھی شخص نہیں ہے مگر یہ کہ اس پر وارد ہوگا، اس جہنم سے اس کو گزرنا ہوگا، تو اس گزر سے کوئی بھی شخص نہیں بچ پائے گا، ہر ایک کو یہاں سے گزرنا ہوگا۔ انہی میں سے یہ ماں باپ بھی ہیں جن کو یہاں سے گزرنا ہوگا، لیکن یہ اس جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ان کو جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ ٹھیک، تو یہاں پر گویا کہ ترغیب دی گئی ہے کہ آدمی صبر کرے، کیونکہ سب سے زیادہ آدمی کو بھاری اسی وقت پڑتا ہے جب اس کے بچے کا انتقال ہو جائے، جب اس کے بچے کا انتقال ہو جائے تو اس کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، اور خاص طور سے ماں ہو تو اس کا کلیجہ اور زیادہ پھٹنے لگتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا جو خصوصی درس تھا، ایک دن آپ نے ان کے لیے متعین کیا تھا کہ اس دن آ کر کے آپ ان کو درس دیں گے، اس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو دہرایا کہ عورتوں کو خصوصی طور سے اس پر صبر کرنا چاہیے اور اجر کی امید رکھنی چاہیے۔ اس صبر اور امید اجر پر ان کو اللہ رب العالمین کے یہاں بہت بڑا اجر ملے گا اور وہ جہنم سے بچ جائیں گے، جنت میں ان کا داخلہ ہو جائے گا۔ ٹھیک، اب دیکھیں ایک حدیث ہے آگے کہ ایک عورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ایک قبر کے پاس وہ بیٹھ کر کے رو رہی تھی، تو ایسا ہو سکتا ہے مائیں ہیں، ماں کا درد ہوتا ہے وہ نہیں برداشت ہوتا ہے، روتی ہے، لیکن صبر کرنا فریضہ ہے، آدمی کو صبر کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے وہ صبر کرے اور واویلا وغیرہ نہ مچائے، اور صبر بھی جیسے پہلے جھٹکے پہ ہوتا ہے آدمی اسی وقت صبر کرے، اور اگر کوئی صبر کی نصیحت کرے تو اس نصیحت پر بھی اس کو صبر کرنی چاہیے، اس نصیحت پر اس کو بھڑکنا نہیں چاہیے۔ باب قول الرجل للمرأة عند القبر، آدمی کا عورت کو کہنا قبر کے پاس، اصبری، صبر کرو۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا، ایک قبر کے پاس تھی، وہی تبکی، جو رو رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا جو ایک قبر کے پاس اس حال میں تھی کہ رو رہی تھی۔ فقال اتق اللہ واصبری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، اللہ کا تقوی اپناؤ اور صبر کرو۔ اور اس کے بعد یہاں پر حدیث تو چھوٹی سی ہے لیکن اس کی وضاحت دوسری روایتوں میں ہے کہ پھر اس عورت کو بہت زیادہ خراب لگا، کیونکہ اس کا دل پھٹا جا رہا تھا ہمارے تکلیف کے، ہمارے اس درد کے، جو اس کے بچے کا انتقال ہوا تھا، تو وہ اس نصیحت کو بھی قبول نہ کر سکی اور اس پر غصہ ہو گئی، اور
اس کے بعد میں اس کو افسوس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِإِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَىٰ کہ پہلا ہی جھٹکا جب آدمی کو لگے تو صبر اصل وہیں پر ہوتا ہے، بعد میں دھیرے دھیرے صبر تو سب کو ہو ہی جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، اور پہلے والے ہی میں جتنا ہو سکے صبر کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہیں پہ جو کچھ ہوتا ہے حد سے تجاوز شروع میں ہوتا ہے۔ اگر آدمی شروع میں صبر کر لے جائے تو دھیرے دھیرے خود صبر آ جاتا ہے۔ اسی لیے گویا کہ یہاں پر نصیحت کی گئی ہے کہ آدمی کو خصوصی طور سے پہلے والے میں صبر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں بنیادی چیزیں کچھ ہیں جو فطری ہیں، اس میں آدمی کچھ نہیں کر سکتا، جیسے کہ آنکھوں سے آنسو کا نکلنا، اسی طرح سے رونا تو رونا ہے، اور اسی طرح سے آنکھوں سے آنسو وغیرہ کا نکلنا یہ فطری بات ہے، لیکن یہ ہے کہ جا کر کے قبروں پر چلائیں، یہ ساری چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ جلدی جلدی اسے تھوڑا پڑھتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ آگے جو باب ہے وہ یہ ہے کہ میت کو کیسے غسل دیا جائے گا اور کیسے وضو وغیرہ دیا جائے گا۔ ٹھیک، باب غسل المیت ووضوئہ بالماء والسدر، میت کو غسل اور وضو پانی اور سدر کے معنی بیری، بیر جسے ہم کہتے ہیں، تو بیری کے پتے سے پانی اور بیری کے پتے سے غسل دینا۔ ٹھیک، جیسے پانی سے تو ہم غسل دیتے ہی ہیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، سب کو، لیکن جیسے میت ہے تو اس کے جسم میں ایک اور بو آ سکتی ہے دیر ہونے کی صورت میں، اور ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ دوسرے ہے کہ آخری غسل ہے تو اس کو اور زیادہ صفائی ستھرائی ہونی چاہیے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے خصوصی انتظام ہونا چاہیے۔ تو بیری کا پتہ ہے وہ بہت ساری گندگیوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے آج کے زمانے میں بہت ساری چیزیں ہیں، اچھے اچھے صابن ہیں، تو یہ صابن وغیرہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ اچھی طرح سے صفائی ہو جائے، اور اس کے بعد خوشبو بھی لگانا چاہیے تاکہ میت سے کسی طرح کا کوئی بو وغیرہ محسوس نہ ہو، کسی طرح کی کوئی بو وغیرہ محسوس نہ ہو۔ کہ وحدثنا ابن عمر رضی اللہ عنہما ابن سعید بن زید، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے سعید بن زید کے ایک بچے کو حنوط کیا، یعنی ان کو خوشبو ملا، وحملہ وصلی، اور ان کو اٹھایا اور ان کی نماز جنازہ پڑھی، ولم يتوضا، اور انہوں نے وضو نہیں کیا، انہوں نے وضو نہیں کیا۔ ٹھیک، اس سے کیا پتہ چلا کہ اس میں وضو ضروری نہیں ہے۔ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما المسلم لا ينجس حیا ولا میتا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مسلمان آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے، نہ ہی زندگی میں اور نہ ہی مرنے کے بعد۔ لا ينجس حیا ولا میتا، نہ تو زندگی میں ناپاک ہوتا ہے نہ ہی مرنے کے بعد ناپاک ہوتا ہے۔ وقال سعید لو كان نجسا ما مسسته، اور سعید نے کہا کہ سعید بن مسیب کہ لو كان نجسا ما مسسته، اگر وہ نجس ہو تو میں اس کو نہ چھوں، اگر نجس ہو تو میں اس کو نہ چھوں۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن لا ينجس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی نجس نہیں ہوتا ہے۔ اصل امام بخاری رحمہ اللہ تمام اقوال اور حدیثیں ذکر کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے، اس ناپاکی سے پاکی کے لیے اس کو نہلایا جاتا ہے، جیسے کہ آدمی ناپاک ہو جاتا ہے تو غسل جنابت ہے اس کے لیے کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے میت کے لیے بھی غسل ضروری ہے۔ تو یہ ضروری اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد ناپاک ہو گیا، جیسے کوئی شخص مرا تو ناپاک ہو گیا اس وجہ سے ضروری ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ ناپاکی سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی صاف انداز میں کہا ہے کہ چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو، مومن ہے وہ نجس نہیں ہے، وہ پاک ہے، اور اسی طرح سے ان اقوال کو ذکر کیا کہ اگر وہ نجس ہوتا تو ہم اس کو کیوں چھوتے، لہٰذا ان تمام چیزوں سے پتہ چلا کہ وہ نجس نہیں ہوتا ہے، لہٰذا جب نجس نہیں ہے تو چھونے والا بھی نجس اس سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ مردہ کو اگر چھو لیے تو ایسی صورت میں آپ کو وضو کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے آپ کو غسل کرنا ضروری ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ پاک شخص تھا، آپ نے پاک کو چھوا ہے، جس طرح سے عام انسانوں کو آپ چھوتے ہیں اور اس کے بعد آپ غسل وضو نہیں کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی ایک انسان ہے، بس وہ مردہ انسان ہے، اور اس کو چھونے کی وجہ سے آپ کو ناپاکی حاصل نہیں ہوتی، آپ کو ناپاکی نہیں لگتی ہے۔ قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ام عتية الانصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے جب آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا، ہمارے پاس آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہوا۔ ابھی کون سی بیٹی تھی اور کب ان کا انتقال ہوا؟ زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھیں جو ابلاس کی بیوی تھیں، اور سن 8 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا، سن 8 ہجری میں انتقال ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا واقعہ ہے۔ فقال اغسلنها ثلاثا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیہ سے فرمایا کہ 3 مرتبہ ان کو نہلاؤ،
یعنی اچھی طرح سے نہلاؤ، 3 مرتبہ نہلاؤ۔ جیسے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ پانی ڈال دیے آدمی کے پورے جسم پہ پہنچ گیا، غسل اس کا مکمل ہو گیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ مردہ ہے، اس کو اچھی طرح سے نہلاؤ، 3 مرتبہ نہلاؤ، او خمسن یا 5 مرتبہ نہلاؤ، او اکثر من ذالک ان رأیتن ذالک یا 5 سے بھی زیادہ نہلاؤ اگر تم یہ دیکھو، اگر تم یعنی سمجھو، مناسب سمجھو کہ 5 سے زیادہ کی ضرورت ہے تو 7 مرتبہ نہلاؤ۔ اصل کیا ہوتا ہے کہ عام آدمی ہے تو جسم پر پانی ڈال لیا صاف ہو گیا، لیکن آدمی مر جاتا ہے تو اسی صورت میں اس کے جسم سے کچھ بدبو وغیرہ بھی آنے لگتی ہے، اسی طرح سے اس کے شرمگاہ کے راستے کچھ چیز بھی نکل جاتی ہے بسا اوقات، تو اسی صورت میں اس کی صفائی ستھرائی میں آدمی کو بار بار نہلانا دھلانا پڑتا ہے، پیٹ وغیرہ کو دباتے ہیں تو کچھ چیز نکلتی رہتی ہے، خاص طور سے جو نہلانے والے وہ بتاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو 3 بار 5 بار یا اس سے زیادہ مرتبہ نہلانے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی پانی اس پر پھرانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو طاق عدد کا لحاظ کرنا چاہیے، کیونکہ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ رب العالمین طاق ہے، وہ طاق کو پسند کرتا ہے، ہر اچھی چیز میں طاق عدد کو پسند کیا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ او اکثر من ذالک یا 5 سے زیادہ بھی نہلاؤ، ان رأیتن ذالک اگر تم یہ مناسب سمجھو، بماء وسدر پانی سے اور بیری کے پتے سے، وجعلنا فی الآخرۃ کافورا اور آخری مرتبہ میں کافور ملا لینا، آخری مرتبہ میں کافور ملا لینا، جب آخری مرتبہ نہلانا ہو پانی پھرانا ہو تو اس پانی میں کافور ملا لینا تاکہ خوشبودار ہو جائے اور جسم سے خوشبو آئے، یعنی جسم بدبودار نہ رہے، اور شیء من کافور یا تھوڑا سا کافور ملا لینا، یعنی کافور کا یا تھوڑا سا کافور ملانے کی بات کہی آپ نے۔ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي اور جب تم لوگ فارغ ہو جانا نہلا دھلا کے تو مجھے پھر بتانا، جب نہلا دھلا کے فارغ ہو جانا تو کپڑا پہنانے سے پہلے مجھے بتانا۔ فلما فرغنا آذناہ تو جب ہم فارغ ہو گئے تو ہم نے آپ کو اطلاع دی، ہم نے آپ کو اطلاع دی کہ ہم نے نہلا لیا جیسے آپ نے کہا تھا، اور آخری مرتبہ کافور ڈال کر کے بھی پانی ان کے جسم پر ہم نے بہا دیا۔ فاعطانا حقوہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ازار ہم کو دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ازار ہم کو دیا۔ ازار کسے کہتے ہیں؟ نیچے جو کپڑا پہنا جاتا ہے، نیچے کی چادر یعنی لنگی جیسی چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے والی چادر یعنی سمجھ لیجیے بغیر سلی ہوئی لنگی جو ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ان کو، معطیہ کہ نہیں ہے۔ فقال اشعرنہا ایاہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اندر پہناؤ، اسے جسم پر پہنچاؤ۔ اب جانتے ہیں شعار اور دثار یہ دو کپڑے ہوتے ہیں، شعار وہ جو شعر سے ملا ہوا ہو، بال سے ملا ہوا یعنی جسم پر چپکا ہوا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو شعار کہتے ہیں، اور جو باہر والا کپڑا ہوتا ہے اس کو دثار کہتے ہیں، جیسے بنیان ہے آپ کا شعار ہے، لیکن کرتا ہے آپ کا وہ دثار ہے، اسی طرح سے کوٹ ہے وہ آپ کا دثار ہے۔ تو اشعرنہا ایاہو انہیں ان کے جسم پر پہناؤ، ان کے جسم پر پہناؤ یعنی ان کے جسم کے براہ راست یہ چپکے کپڑا، ٹھیک، کیونکہ عورت ہوتی ہے تو اس کو 5 کپڑے پہنائے جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ میں دے رہا ہوں اس کو لاسٹ میں اوپر والی چادر کے طور پر استعمال کر لینا، بلکہ اسے پہنا دینا براہ راست۔ تعنی ازارہ ام عطیہ کی مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار سے، حق یہ ازار کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے بتا رہے ہیں۔ تو یہاں پر کیا پتا چلا کہ میت کو غسل دینا ہے پانی سے 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ، اور آخری مرتبہ خوشبو ملا لینا ہے پانی میں۔ اس کے بعد دوسری چیزیں معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ازار اپنی بیٹی کو دیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں سے تبرک حاصل کرنا سب سے بڑی فضیلت کی چیز تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت کرتے تھے سب جانتے ہیں، اس محبت میں آپ نے اپنا ازار دیا کہ یہ میرے جسم سے جو ابھی لگا ہوا کپڑا ہے یہ میری بیٹی کے جسم سے لگا رہے، کیونکہ باپ بیٹی ایک دوسرے سے کتنا لگاؤ رکھتے ہیں، ٹھیک۔ رہنے دیں، آج کا سبق اتنا ہے، کچھ سوال کرنا ہے تو کر لیں۔